برس پہلے کی دنیا کا تصور کیجئے۔ وہ وقت جب یورپ کے بادشاہ بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، جب نہانا اور چہرہ دھونا تک نقصان دہ سمجھا جاتا تھا، جب علمی روشنی کا چراغ بجھ چکا تھا اور معاشرتی تاریکی ہر سمت پھیلی ہوئی تھی، لیکن اسی زمانے میں ایک قوم تھی جو آسمان علم پر ستاروں کی طرح جگمگا رہی تھی۔ یہ امت مسلمہ تھی جس نے سائنس، طب، ریاضی، فلکیات اور انجینئرنگ میں وہ کارنامے انجام دیے جن کی بعض گزشت آج بھی دنیا کی جدید تحقیق گاہوں میں سنائی دیتی ہے۔ انہی سنہری صدیوں میں ایک نابغائے روزگار اب قریب پیدا ہوا، بدیع الزمان ابوالعز الجزری۔ دنیا آج اسے فادر آف روبوٹک کہہ کر یاد کرتی ہے۔ الجزری کا ذہانت بھرا طلسم 1201 عیسوی میں الجزری نے ایسا کثیر مجموعہ قفل کمبینیشنل لاک بنایا جسے کھولنے کے لیے آج کے ریاضی حساب سے 4 ارب 29 کروڑ 49,67,296 ممکنہ چابیوں کی ترتیب درکار ہوتی۔ ہر غلط کوشش پر تالے کی نئی ترتیب سامنے آتی، گویا تالا خود ذہانت سے جواب دیتا تھا۔ یہ ایجاد اس دور میں کسی جن یا جادو کے سحر جیسی لگتی تھی، لیکن جزری نے اسے اپنی ریاضی، مکینیکل انجینئرنگ اور بے مثال فہم سے بنایا۔ ان کی شہرہ آفاق کتاب الجامع بین العلم والعمل والنافع فی صناعت الحل آج بھی دنیا کی انجینئرنگ جامعات میں حوالہ جاتی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ پانی سے چلنے والی مشینیں، خودکار نظام، روبوٹ، گھڑیاں، تالے، کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس میں الجزری نے سند نہ چھوڑ دی۔ جب یورپ تاریکی میں تھا، مسلمان روشنی میں تھے۔ اس وقت یورپ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر مسلم دنیا میں مکینیکل انجینئرنگ عروج پر تھی۔ آنکھوں کی جراحی باقاعدہ سائنس بن چکی تھی، ہائیڈرولکس کے اصول رائج تھے، فلکیات، اسٹرونومی دنیا کی رہنمائی کر رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب علم مسلمانوں کی پہچان تھا اور دنیا ان کے قدموں میں علم سیکھنے آتی تھی۔ اقبال اسی علمی زوال کا نوحہ یوں پڑھتے ہیں: گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو تے مارا، اور پھر وہ سینہ چیر دینے والی مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ واقعی آج ہمارے اسلاف کی بیش قیمت کتابیں یورپ کی لائبریریوں میں سنبھالی ہوئی ہیں، جبکہ ہم خود اپنی علمی میراث سے بے خبر ہیں۔ قرآن کا پیغام علم سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں۔ اسلام کی بنیاد ہی علم پر ہے۔ قرآن کریم بار بار انسان کو غور و فکر، تحقیق اور سیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی وحی ہے علم کے نام سے شروع ہوئی۔ هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کیا علم رکھنے والے اور نادان برابر ہو سکتے ہیں؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے علم کو عبادت کا درجہ دیا، انسان کو کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی
और जमीन और आसमान की निशानियां तलाश करने को ईमान का हिस्सा बनाया। मुसलमानों की रियाजी और साइंस में अजमत, दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी आज भी सतूनों पर खड़ी है। वो ज्यादातर मुसलमानों की इल्मी तहकीकात से उठे। अलजबरा अल-ख्वारिज़मी ने ईजाद किया। जदीद रियाजी की बुनियाद मुसलमान उलमा ने रखी। इब्न अल-हसन ने ऑप्टिक्स की शुरुआत की। इब्न सीना ने तिब की साइंस को मुनज़्ज़म किया। अल-बैरूनी ने जमीनी पैमाइश से फल्कियात तक नई दुनिया दिखाई। अल-जुज़री ने रोबोटिक्स और मैकेनिक्स को ऐसी शक्ल दी कि आज की इंजीनियरिंग हैरान है। लेकिन सितम यह है कि हमारे बच्चों के निसाब में इन अजीम लोगों के नाम तक शामिल नहीं। आखिर हम पीछे क्यों रह गए? एक तलख मगर सच्ची हकीकत। आज जब दुनिया अल-जुज़री के उसूलों पर जदीद रोबोटिक्स और सिक्योरिटी एल्गोरिदम बना रही है, हम सिर्फ तारीख के सफ़हात पलटकर हसरत करते हैं। सिर्फ तुर्की और सऊदी अरब के चंद म्यूजियमों में अल-जुज़री की मशीनों के नक़ूल मौजूद हैं, मगर हमारे जहनों में उनकी याद तक बाकी नहीं। कौमें तब ज़वाल का शिकार होती हैं जब वो अपनी इल्मी तारीख भूल जाती हैं, तहकीक छोड़ दी, सबक रटने को इल्म समझ बैठे, सवाल पूछने पर पाबंदी लगा दी, मेहनत की बजाय मुआज्जज़ों के इंतजार में रहें। जब कौम का ज़हन मुर्दा हो जाए तो दूसरों की इजादात उस पर हुकूमत करती हैं, और यही आज हमारे साथ हो रहा है।